جب آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے ہم یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اللہ اکبر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک طریقہ ہے. رسول اللہ نے سینے تک ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک طریقہ ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک طریقہ ہے کان کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں. یہاں حدیث پاک میں آتا ہے ہزا اسد رئی، ہزا امن کی بھئی، حیال اذنئی، تینوں طریقے حدیث پاک میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نیت کرتے کبھی سینے تک ہاتھ اٹھاتے، کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، کبھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دے کر صحابہ کرام سے پڑھ کے امت کو بتایا ہے اے لوگوں آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے سینے تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کے رسول نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے ہیں. تم حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا رتبہ تو بہت بڑا ہے لیکن اس نے یہ دو حدیثیں چھوڑ دی ہیں. اسی وجہ سے آپ کا خیال کیا ہے؟ ولل آخرت خیر لک من الاولی کے اصول کے تحت میں جواب دینے لگا ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول کی مدینہ کی زندگی اس بات پہ گواہ ہے. مدنی صحابہ آخری عمل حضور پاک کے کان کا لیتے ہیں. رب امام ابو حنیفہ نے یہ کیوں لیا ہے وہ بتاتے ہیں. یہ طریقہ بھی طریقہ نبوی ہے، سینے تک اٹھاؤ، کندھے تک اٹھاؤ، طریقہ نبوی ہے، کانوں تک اٹھاؤ، طریقہ نبوی ہے. لیکن ہم کانوں تک کیوں لے جائیں گے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے میں رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جہاں تک ہو سکتا ہے حضور پاک کی بات پہ عمل کرتا ہوں، جہاں چھوٹ جاتی ہے تو آخری عمل کو لے لیتا ہوں کیونکہ منع حضور پاک کا آ چکا ہے، اس پر منع نہیں ہے. تو میں نے طریقہ ایسا اختیار کیا تاکہ حضور کی کوئی حدیث چھوٹے نہیں، کوئی عمل چھوٹے نہیں، کوئی بات جائے نہیں. کیونکہ اگر ہم سینے تک ہاتھ اٹھائیں ایک حدیث پہ عمل ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں دو حدیثوں پہ عمل ہے. کہ یوں نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے نیت کرو پہلے ہاتھ اٹھاؤ، سینے سے گزارو گے ایک حدیث پہ عمل ہوگا، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل ہوگا، کانوں پہ پہنچے گا تینوں حدیثوں پہ عمل. ولل آخرت خیر لک من الاولی، حضور پاک کی بات کی زندگی پہلی زندگی سے یوں بہتر ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول کی بات کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے. اس پر بڑا تفصیلی عنوان ہے، بڑی ترتیب پر بات کی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کے بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں جملہ اس خاتون کا فترۃ الوحی کے زمانے میں بات کر رہا تھا، میں اپنے اسی چپٹر کو لے کر چلتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اللہ نے آیت اتاری ما ودعک ربک وما قلی. وہ جھوٹ بولتی ہے، غلط کہتی ہے. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ سے دشمنی بھی نہیں کی، اور میرا اللہ چھوڑے کیسے، اس سے دشمنی کرے کیسے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اللہ نے محمد اس سانچے تو بڑھایا ہے یہ جیاں اور کوئی نہیں، خدا محمد بڑھا کے سانچہ ہی توڑ دیتا ہے. وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ مقصود کائنات ہے جن کے لیے کائنات میں چرند پرند سے لے کر انسانیت تک پوری پیدائش ہوئی ہے. یہ کائنات سجی ہے، اس کائنات کو حسن کا مرقع کیا گیا ہے، اس سے کیا دشمنی ہے. آگے اللہ کے رسول کو قرآن کہتا ہے، میں اللہ کے رسول کی زندگی یاد دلا کے کہتا ہے اے پاک پیغمبر الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن کریم نے یہاں اسلوب میں تین باتیں کی ہیں. میرے پاک پیغمبر سنیے آپ کا معاملہ کیا ہے. کہ آپ کو دیکھیں جب آپ دنیا میں آئے تھے ہم نے آپ کو یتیم پایا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. شریعت اترنے سے پہلے مسائل شریعت سے ناواقف پایا ہے، پھر آپ پہ شریعت اتار کے ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں اور آپ کو معاملات میں سامنے رکھ کے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. اب آپ کی ترتیب یہ ہے آپ کے بعد کوئی مسکین آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، یتیم آئے اس پہ غصہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں جو اندھا آپ کے پاس سوال کرنے والا آئے اس کو بھی آپ نے غلط نہیں کہنا، بلکہ جس نعمت کو اللہ نے آپ پہ پورا کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے. حضور پاک کی سیرت سے ہمیں اس بات پہ سبق ملتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. انسان پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں، رحمتیں کی ہیں، برکتیں کی ہیں، عطائیں کی ہیں، اللہ نے جو ہمیں گفٹ دیا ہے ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کے بول بولیں، اس کا ڈنکا بجائیں. رب نے مجھے آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، زبان دی ہے، ناک دیا ہے، ہاتھ پاؤں دل و دماغ اور سر پیر دیے
لیے ہے میں اس کی بات کروں. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ بندہ ناشکری کے جملے نہ کہے, بندہ نامرادی کے جملے نہ کہے, تقدیر پہ نہیں بولے. بیماری نے میرے گھر کو دیکھا, فقر نے میرے گھر کو دیکھا, تکلیف نے میرے گھر کو دیکھا. سیرت طیبہ میں یہ سبق, لیسن اور پیغام اور میسج ہمیں ملتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب نے نعمت دی ہے اس کو بیان کرو. آج بندہ کہتا ہے آج میرے ساتھ یہ ہو گیا, بھئی اس کو دیکھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں, تجھے اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے سرفراز کیا ہے. اپنے کان کو دیکھ, رب نے کان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے. اللہ نے دل و دماغ دیا ہے, ذرا اسے دیکھ جن کے دماغ کی ایک بوٹی ہل چکی ہے. کوئی بندہ جتنا پیسے والا کیوں نہ ہو لیکن اس کی عزت نہیں ہے, کیوں؟ اس کے دماغ کا معاملہ ہل چکا ہے. میرے دوستو, اچھی بات یہ ہے جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے, ہم اپنی زندگی کی اچھی باتیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی برکتوں کو بیان کریں تو ہمارے اندر مادہ شکر پیدا ہو. سبحان اللہ. امام سعد الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ, امام سعدی اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں. کا ملک شام میں تھا, ابو بھی ساتھ تھے. جمعہ کا دن تھا, میرے پاؤں میں جوتی ٹوٹ گئی. جب جوتی ٹوٹی میں نے ابو سے کہا ابو جوتی چاہیے. کہا بیٹا جمعہ نماز کا وقت ہے, اب دکانیں بند ہیں, جمعہ پڑھیں گے اس کے بعد دکانیں کھلیں گی, تمہیں جوتی لے کر دے دوں گا. کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا عجیب بات ہے, جیب میں پیسے بھی ہیں, سرمایہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, لے بھی سکتے ہیں, دکانیں بند ہو گئی ہیں. یہ دن بھی میرے اوپر آنا تھا, میں نے پاؤں ننگے گھومنا تھا ملک شام کی گلیوں میں. یار میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے. نا شکری اور نا امیدی کی باتیں, تقدیر پر انکار کی باتیں. کہتے ہیں شیطان میرے دل میں ڈالنے لگا. میں ابو کے ساتھ جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا ہوں, جمعہ کی نماز کا وقت ہے. میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں ہے, وہ لیٹا ہوا ہے. مجھے فوراً تنبیہ ہوئی, سعدی تو نے غلط کیا ہے. میں نے کہا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہمیں یوں سیرت طیبہ سے یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں یوں سمجھ میں آ کر اس بات کو باندھ کے اس اچھائی کی, اس تعریف کی بات کرنی چاہیے جو رب ہمارے اوپر کرتا ہے. میں ایک بات مزید کرتا ہوں, توجہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ نے ہمیں دی ہے اور قیامت تک کے لیے دی ہے. آج تک کے لیے نہیں دی, ایک وقت تک کے لیے نہیں دی, قیامت تک کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اور میرے لیے وجہ بخشش بنایا گیا ہے. میرے دوستو, میں نہیں کہتا, قرآن کریم کہتا ہے, سورت نمبر 4 سورت نساء کہتی ہے, آیت نمبر 64 کہتی ہے, رب کائنات اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں انبیاء میں اس لیے بھیجتا ہوں, میرا حکم ہے اس کی اطاعت کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر کوئی گناہگار آدمی گناہ کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس حاضر ہو جائے, فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اللہ سے خود بھی معافی مانگے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول اللہ کی خدمت میں آ کر حضور پاک سے بھی اللہ سے معافی منگوائے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کو 2 نعمتیں ملیں گی, پچھلا گناہ معاف ہوگا, اگلی زندگی پر نیکیوں پہ توفیق ہوگی. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ معارف القرآن جلد 2 صفحہ 460 پہ لکھتے ہیں, فرمایا صحابہ کے زمانے میں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی, خطا ہو جاتی, نافرمانی ہو جاتی, وہ قرآن کریم کی اس آیت کو اٹھاتے, اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے, آ کر کہتے یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفیا بک الی ربی ان یغفر لی ربی. میرے پاک پیغمبر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں غلطی ہو جائے خود بھی معافی مانگو. نبی کی خدمت میں آ کے نبی سے کہو اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ سے میرے لیے معافی مانگے. جب تم خود بھی معافی مانگو گے پیغمبر بھی معافی مانگے گا, تم پیغمبر کے دربار میں ہوں گے تو اللہ پاک کیا کرے گا, لوجد اللہ توابا رحیما, رب تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا, آئندہ کے لیے مغفرت اور رحمت بھی کرے گا. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان دارالعلوم دیوبند کے فاضل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور خلیفہ مجاز
دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, اللہ کی نعمت دیکھیں, اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیں. اللہ نے اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا, اس باب کو بند نہیں کیا, اس معاملے کو ختم نہیں کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کو رحمت للعالمین کے تحت رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا, قانون بنا دیا, ضابطہ اخلاق بنا دیا. یہ ضابطہ قرآنی ہے. فاستغفر اللہ جاؤگا, خود بھی معافی مانگو, حضور پاک کے پاس آؤ اور کہو میرے لیے اللہ سے معافی مانگو, کہ اللہ تمہاری بخشش بھی کر دیں گے, اللہ تمہارے اوپر رحمت بھی کریں گے. وہ ایک تفسیر ابن کثیر سے واقعہ بھی لاتے ہیں, فرماتے ہیں ایک دیہاتی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اس کو چاہ تھا. وہ اپنے گھر سے چلا, ہفتوں پہلے چلا, اسے نہیں پتا جب دوران سفر ہے حضور پاک کا انتقال مبارک ہو چکا ہے, حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفنا دیا گیا ہے. لیکن یہ بیچارہ سادہ آدمی تھا. جب یہ مدینہ پہنچا, یہ دیکھے صحابہ پریشان, مدینہ کی گلیاں اس کو سنسان نظر آئے, جس سے بات کرے کوئی جی بھر کے بات نہ کرے. اللہ کے رسول کی وفات حضرت آیات واقع ہو چکی تھی. اب قیامت کا منظر لوگوں کے دلوں پہ تھا. وہ کہتے ہیں اگر اس موقع پہ دلوں کا پھٹنا مقصود ہوتا تو کوئی صحابی دنیا میں زندہ نہ رہتا. پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر یافور نے سنی تھی, گڑھے میں گر کے جان دے دی تھی. ہل چلاتے ہوئے ایک صحابی نے سنی تھی, کہا میرے مولا میں تیری اس آنکھ کی نعمت پہ شکر کرتا ہوں, لیکن تیری آنکھ کی نعمت تھی, اس آنکھ سے تیرے نبی کا میں دیدار کیا کرتا تھا, اب وہ دنیا میں نہیں رہے, اللہ میری آنکھیں اٹھا لے. کہتے ہیں اس کی بینائی چلی گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, اتنے اپنی حالت میں مغموم ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں, وہ سلام کرتے ہیں. اس وفات کی مغموم خبر پہ عثمان غنی کو معلوم نہیں ہوتا اوہ گزرا کون ہے, سلام کیا کس نے ہے, بات کی کس نے ہے. حضرت عثمان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب کچھ دن گزر گئے, حضرت عمر کے دل میں شکایت تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو عرض کیا یہ کیا بات ہے, عثمان غنی مجھ سے ناراض کیوں ہیں. بلوایا گیا, پتہ کیا گیا, کہا میں تو ناراض نہیں ہوں, کہا اس دن میں نے سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا تھا. کوئی